ان الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علاج بالقرآن اور میں ہوں حافظ صابر علی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی فعل ماضی کے بارے میں کہ فعل ماضی کے 14 صیغے کیسے بنتے ہیں اور 14 ہی کیوں بنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اسی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں نے 14 صیغے بتائے ہیں ماضی کے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فعل ماضی کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں فعل ماضی کی گردان لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی علامات پر بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ اس کا آتا ہے ضربہ، دوسرا ضربا، امید کرتا ہوں کہ میرا کیمرہ مین آپ کو یہ صحیح اچھی طرح دکھا رہا ہوگا۔ تیسرا ہے ضربو، آپ نے ان کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے۔ اور اس طرح چوتھا صیغہ بنتا ہے ضربت، جس کو واحد مؤنث کا کہتے ہیں ضربت، اور اس طرح پانچواں صیغہ بنتا ہے ضربتا، اور چھٹا بنتا ہے ضربنا، ضربنا، اور ساتواں بنتا ہے ضربتا یعنی واحد مذکر حاضر، اور ضربتما، ضربتما، اور ضربتم، ضربتم، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اور ضربتی، ضربتما، ضربتما، ضربتن، متکلم کے دو صیغے بنتے ہیں ضربتو اور ضربنا۔ یہ کردار لکھی گئی ہے، 14 صیغے میں نے لکھ دیے ہیں۔ اب ہم اس کی پہچان پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تسنیہ کی پہچان ہے کہ آخر میں الف آتا ہے۔ ماضی کا یہ خاصہ ہے کہ ماضی کے پہلے والے جتنے بھی ماضی کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اینڈ پہ ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اس میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے آخر میں ہوئی ہیں، شروع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آخر پہ با آ جاتا ہے یعنی الف آ جاتا ہے، یہ تسنیہ کی علامت ہے۔ اور یہ واو جمع کی اس کو بولتے ہیں، یعنی واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، یہ آپ نے اسی طرح کی نشانی یہ والی یاد رکھنی ہے، جس کی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی نا، ضربو آخر پہ یہ آ رہا ہے یعنی واو جمع کی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کی ہے۔ اور اسی طرز پہ اور ایک صیغہ بنا لیا قالو، یہ بھی جمع کا ہے۔ یہ آ گیا واحد مؤنث کا صیغہ، اس کے آخر پہ یہ نشانی ہے کہ لمبی تا ہوتی ہے اور وہ ساکن ہوتی ہے، اور اسی تا کے بعد الف لگ جاتا ہے تو یہ تسنیہ مؤنث کی نشانی ہو جاتی ہے۔ اور نون زبر نا آخر پہ آئے تو یہ جمع مؤنث کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر تا زبر تا آخر پہ آ جائے تو یہ واحد مذکر کی نشانی ہے، حاضر کی نشانی ہے۔ اور تما اور یہ بھی تما، یہ دونوں مشترک صیغے ہیں، یہ تسنیہ مذکر حاضر بھی ہے اور تسنیہ مؤنث حاضر بھی ہے۔ یہ نشانیاں اسی طرح آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ تم آخر پہ آ جائے تو یہ جمع مذکر حاضر کی نشانی ہوتی ہے، اور تا زیر تی آخر پہ آ جائے تو یہ واحد مؤنث حاضر کی ہوتی ہے اور فعل ماضی میں۔ اور اسی طرح تننا، یہ آخر پہ آ جائے تو یہ جمع مؤنث حاضر کی نشانی ہوتی ہے، اور تا پیش تو آخر پہ آ جائے تو یہ واحد متکلم فعل ماضی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نون الف زبر نام، یہ آخر پہ آ جائے تو یہ جمع متکلم کی نشانی ہوتی ہے فعل ماضی میں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہمیں یہ نشانیاں یاد ہو جائیں تو اس کا ترجمہ کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ ماضی کا ترجمہ پکی بات ہے کہ ماضی ہے تو ہم گزرے ہوئے زمانے والا کریں گے، مثلا ضربا، اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا ماضی کا کرنا۔ ضربا ان
दो मर्दों ने मारा, ज़रबू उन सब मर्दों ने मारा। तो अगर आपको एक माजी की पहचान हो जाती है, कुरान में हजारों अल्फाज जो है वो माजी के इस्तेमाल हुए हैं। कभी 3 हरफों वाली माजी है, कभी 4 हरफों वाली माजी है, 5 हरफों वाली माजी है, या 2 हरफों वाली माजी भी है। आपने इसकी एंड वाली निशानियों को गौर से देखना है और उनको अपने ज़हन में समा लेना है। तो माजी जितना भी कुरान में माजी फिर माजी इस्तेमाल हुआ है, माजी मालूम हो या माजी मजहूल हो, तो फिर उसका तर्जमा करने में आपको दिक्कत नहीं पेश आएगी। यानी आप ये समझ लें कि 14 सीगे आप याद कर लें तो हजारों अल्फाज का तर्जमा आप कर लेंगे, हजारों अल्फाज की पहचान आपको हो जाएगी। तो ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि माजी के 14 सीगे हैं। अगर फाइल का इस्तेमाल किया जाए तो उस लिहाज से माजी के 16 सीगे बनते हैं, क्योंकि ये वाला जो ना इसमें वाहिद मुज़क्कर भी मुतकल्लम भी है और वाहिद मुज़क्कर, और इसमें वाहिद मुअन्नस मुतकल्लम भी है। ये वाला जो सीगा है इसमें तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लम भी है और तस्निया मुअन्नस मुतकल्लम भी है। इसमें जमा मुज़क्कर मुतकल्लम भी है और जमा मुअन्नस मुतकल्लम भी है। गोया कि इसमें 4 हैं और इसमें 2 हैं। फाइल के लिहाज से 16 सीगे बन जाते हैं, अल्फाज के एतबार से माजी के 14 सीगे बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियो ग्रामर के लिहाज से नहीं आए वो आप तक पहुंच जाए। और आप जितनी मैं सेशन ले रहा हूं, जितने सेशन कर रहा हूं, आप उसको गौर से देखें और कॉपी पे नोट करके उसको याद कर लें। 2, 3, 4 माह बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान के काफ़ी अल्फाज का आप तर्जुमा कर सकेंगे। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान सीखने वाला बनाए और कुरान को हमारा पेशरो बनाए और कुरान पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।